سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ تو ہمیں معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے الحمدللہ کہ رمضان جو ہے ان گنت رحمتوں سے بھرا ہوا ہے یہ مہینہ ہمارے لیے، اور الحمدللہ اس کے مطابق ہر انسان کوشش کرتا ہے اس مہینے کو گزارنے کی. لیکن پھر بھی کیونکہ ہم بہت مگن ہو جاتے ہیں اس مہینے کو گزارنے میں، پوری کوشش کرتے ہیں، تو ایک چیز کا پھر بھی آدمی خیال رکھے کہ پوری کوشش یہ ہونی چاہیے اس مہینے میں کہ اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں. تو کوشش یہ کرے بندہ کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ضائع نہ ہو، پھر پچھتائے نہ آدمی کہ یار یہ تو مہینہ گزر گیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا، اب بعد میں اس چیز کا پتہ چلے. دیکھیں اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے کتنے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر روزہ ایک خوشخبری لے کر آتا ہے ہمارے لیے کہ بھئی تمہارے گناہ تو ہم نے معاف کر دیے اور تمہارے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے. مغفرت کے پیغامات لے کر ہر روزدار کے لیے مہینہ آتا ہے. لیکن یہیں تک محدود نہیں رہا معاملہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس سے بڑا کام رکھا ہے رمضان کے اندر، بہت ہی بڑا. اور یہ ہے کہ نہ صرف بندے کے صرف رمضانی میں گناہ معاف ہوتے ہیں، رمضانی میں جنت کھلتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہم نے انتظام رکھا ہے رمضان میں کہ پورے سال کے ہی تمہارے گناہ معاف ہو جائے سبحان اللہ، اور جنت ہی ہو جائے تمہارے مغفرت کے لیے. اتنی بڑی چیز اللہ پاک نے رمضان میں رکھی ہے. وہ یہ ہے اعلان فرمایا اللہ کے نبی نے اس پر حدیث میں، من اسلم رمضان سلمت لہ صنعا، کہ جس طرح رمضان سلامتی سے گزر گیا تو اس کا پورا سال سلامتی سے گزرتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ ہے ایک رمضان ہمیں اتنی بڑی گارنٹی دے رہا ہے کہ صرف یہی کام نہیں بن رہا تمہارا، بلکہ پورا سال ہی تمہارا سلامتی کا ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے کہ انسان سال کی کس چیز سے مر جائے، انسان الحمدللہ جنت ہے. تو آج جو ہم نے اس رمضان میں کما لیں گے، وہاں پہ کیا کمانا ہے؟ سلم اللہ کہ اس سلامتی کے ساتھ اس رمضان کو گزارنا ہے. بس صرف نہ یہ رمضان ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، بلکہ اس تو اتنا بڑا بنے گا کہ پورا سال کبھی مر جائے انسان، کبھی انتقال ہو جائے، اتنی سیکورٹی مل جاتی ہے کہ الحمدللہ ہم نے مولا یہ تو رمضان تو تیرے کہنے کے مطابق سلامتی سے گزارا ہے، یہ تو تیرا وعدہ ہے ہمارے لیے جنت. تو جو لوگ الحمدللہ اس سال اتنی بڑی اللہ نے احسان کیا ہے امت پہ، آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کوئی ایمان والا دوزخ میں جائے اگر اللہ کی تو انسان چننا شروع کرے. تب رمضان ہمارے سامنے موجود ہے اللہ کے فضل سے. اب یہاں جو کام ہم نے کیا کرنا ہے، تو آپ تو دوسرا روزہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کے مطابق رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزارنا ہے. ٹھیک ہے نا؟
سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ سلامتی کیسے؟ جیسے میں آپ سے ایک مثال دوں، میں کہوں بھائی یہ گلاس مجھ تک پہنچا دینا، لیکن سلامتی کے ساتھ پہنچانا، سلامتی کے ساتھ دینا۔ سلامتی کا مطلب یہ ہوا کہ جو گلاس آپ لے کر آئیں گے میرے پاس، یہ بالکل صحیح سلامت لے کر آئیں، اس میں کوئی دریڑ نہ پڑے، کوئی ٹوٹے نہ، کوئی خراب نہ ہو، کوئی اس میں ایسی چیز نہ ہو، تو اس کو پورا مکمل سلامتی کے ساتھ میرے تک پہنچانا ہے۔ تو گویا کسی قسم کی خرابی نہ ہونی چاہیے گلاس کے اندر۔ وہ گلاس مجھے لا کے دیں گے اور وہ مکمل اس میں یہ چیز ہوگی تو میں کہوں گا تم نے بھائی واقعی سلامتی کے ساتھ تم نے مجھے یہ چیز پہنچا دی ہے، پوری سیکورٹی کے ساتھ۔ تو اللہ پاک کو یہی فرما ہے کہ جو ہم نے تمہیں یہ رمضان دیا ہے تم نے سلامتی کے ساتھ گزارنا ہے، یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ دریڑ پڑے، خرابی ہو یا گندی بات ہو۔ مطلب کیا ہے کہ اس رمضان کو تم نے ایسے گزارنا ہے کہ اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ تم سے ہو۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا کام یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے، نہ صرف تمہارے روزے کو خراب کرے گا بلکہ اتنی بڑی جو خوشخبری ہے کہ 1 سال کی سیکورٹی اللہ پاک تمہیں دے رہے ہیں، اگلے سال مرنا تو ہوتا ہے انسان کو، کیا پتہ اسی سال انسان کی موت ہے، تو پورے سال کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اس میں صرف ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں کوئی گناہ نہ ہو انسان سے، اس پہ کوشش کریں۔ عبادات ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ذکر ہے اور دیگر عبادات ہم کر رہے ہیں، لیکن اس طرح پہ دھیان رکھیں کہ صرف رمضان ہی تک نہ بنائیں اس کو، بلکہ پورے سال تک کھینچیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ نے موقع دیا ہمیں کہ صرف سال بنایا اپنا، پورے سال۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر روزی کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ کیا سلامتی ہوگی، اس زبان سے گناہ نہ ہو، یاد رکھیے، نگاہ سے گناہ نہ ہو، ہاتھ سے گناہ نہ ہو، وجود کی کسی چیز سے بھی انسان کے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ کوئی سرزد نہ ہو۔ بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے اپنی زبان کو بھی قابو کرنا ہے، نگاہوں کو بھی قابو کرنا ہے، ہاتھ کو بھی قابو کرنا ہے، اپنی معمولات کو دیکھنا ہے۔ اب یہ ہم نے اس رمضان کو پورے سال کے لیے بنانا ہے، سلامت اللہ ثنا، پورے سال کے لیے ہمیں رمضان کو اللہ کے فضل سے استعمال کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم ایک روزے کی کام کریں گے۔ اب ہم اس میں الحمدللہ یہ سلامتی کے ساتھ گزاریں کہ ہم نے غیبت کو دیکھا، جھوٹ کو دیکھا، برائی کو دیکھا، اس تمام چیزوں کو دیکھا، روکا۔ اس کا انعام کیا ہوگا؟ الحمدللہ آج اگر ہم اپنی زبان کو غیبت سے روکتے ہیں تو سارا سال ہماری غیبت بچے گی اللہ کے فضل سے۔ وعدہ اللہ تعالیٰ وہ ایسا دل، ایسی زبان صاف کر دیں گے اس رمضان کی وجہ سے کہ پھر ہم جھجکیں گے گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کریم سب کچھ کر سکتا ہے، اس زبان کو ایسا کنٹرول میں لے آئے گا اللہ تعالیٰ کہ پھر ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، تو پورا سال سلامتی سے بچ جائے۔ جھوٹ جو ہم نے آج روکا روزے کے اندر پورے رمضان میں، تو اس کی الحمدللہ عادت کیا پڑے گی کہ پورا سال ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، نگاہوں سے گناہ نہیں کریں گے۔ یہاں تو بہت بڑی بات ہے کہ انسان میں کوئی بری عادت ہے، سگریٹ پیتا ہے، کوئی اس کی چیزیں ہیں، حالات پھنسا ہوا ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہے، تو اس رمضان کے اندر وہ یہ گزار لے، کوئی عیب ہے اس میں، گندی عادتیں ہیں، ہزاروں عادتیں ہیں، رات کو دیکھتے ہیں ٹی وی شیوی، یہ سب چیزیں جو انسان کی عادت بن جاتی ہے نا، برے چیزیں چاہتے ہیں، کوشش کریں کہ اس رمضان میں وہ فعل ہم نہیں کریں گے، قسمیں کھا لیں، مر جاؤں گا یہ کام ہے اس رمضان میں، ایک رمضان میں پورا اس کام چھوڑ دیں آپ، جو عادت گندی ہے انسان کے اندر ہٹ نہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ پورا سال کے لیے پاک کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، تو یہ بڑی زبردست الحمدللہ ایک علاج بتا دیا اللہ پاک نے کہ بڑی سی بڑی عادتیں ہیں، یہ چھوٹی ہے تو چھوٹی نہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں، غیبت نہیں نکلتی، جھوٹ نہیں نکلتا، سال پریشان رہتے ہیں، غصہ نہیں نکلتا، حسد نہیں نکلتا، کینہ نہیں نکلتا، تکبر نہیں نکلتا، ایسی ایسی چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں، اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اس پہ کنٹرول کریں گے، ظاہر روزہ بھی سلامت نہیں ہوتا شام تک، تو رمضان کیا سلامت ہوگا ہمارا۔ تو اس کے لیے ہمیں
یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں عبادات پہ ہم قرض رکھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ عبادات کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ چیز بھی کریں کہ گناہ سے حتی الامکان کوشش کریں، گناہ سے کوشش بچنے کی پوری انسان کوشش کرے، اور یہ انعام سمجھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام رکھا ہے ہمارے سامنے، تو ہم اپنے سال کو رمضان کو نہ دیکھیں، پورے سال کی طرف نگاہ کریں۔ آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ پورا سال کے لیے ہمارا معاملہ خراب ہو رہا ہے، غیبت کر رہے ہیں تو پورا سال کے لیے خراب ہو رہا ہے، گندہ کام کر رہے ہیں تو پورے سال کے لیے خراب ہو رہا ہے۔ تو اس پر پوری محنت کی جائے الحمدللہ کہ ہم اپنے روزے کو سلامتی کے ساتھ گزاریں۔ تو جس نے رمضان سلام کے ساتھ گزار لیا تو الحمدللہ اس کا ایک پورا سال جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے آج کی روزی کو قبول فرما دے، یا اللہ پورا رمضان ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ سلامتی والا ہمارے رمضان نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے جسموں میں، ہماری نگاہوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری زبانوں میں، ہماری عبادات میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے زندگی میں، ہمارے گھروں میں میرے مولا برکت نصیب فرما میرے مولا۔ یا اللہ سلامتی ایمان کے ساتھ، سلامتی حواس کے ساتھ، سلامتی اعضاء کے ساتھ اپنے پاس ہمیں بلا لے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمارے باطن کو صاف و شفاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے روحوں کو پاک فرما دے، یا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے جسموں کو پاک فرما دے، یا اللہ ہمارے زبان کو پاک فرما دے۔ اے میرے مولا تو ہمارے گناہوں کے تمام کے تمام دھو ڈال، جس طرح میرے مولا میل و کچیل سے تو سفید کپڑے کو دھو ڈالتا ہے میرے مولا، ہمارے باطنوں کو بھی ایسے دھو ڈال میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں میں اور ہماری زندگی میں میرے مولا تو موقع پر مشرک کا فاصلہ پیدا فرما دے۔ یا رحم الرحیمین ہمارے گھروں کے حالات کو بہتر فرما دے، سکون نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ اختلافات دور فرما دے، محبت والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ماں باپ کی خدمت نصیب فرما میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے لواحقین رشتے دار جتنے ان کے ساتھ حسن سلوک نصیب فرما، اچھا اخلاق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما۔ سلمان کولا نے اپنی بیماری کے لیے عرض کیا، آپ سے دعا کے لیے ان کے آپریشن کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں جاننے والے رشتہ داروں میں سب کو میرے مولا شفا کامل عاجلہ نصیب فرما میرے مولا۔ یا اللہ رمضان ہمارے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما، عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ساری عبادات اور دعائیں جو کچھ ہم سے مانگے میرے مولا سب اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یا اللہ مجالس سے ذکر آنے کی توفیق نصیب فرما میرے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔